حضرت سیدنا بدیع الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بغداد آیا تو لوگوں کو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف میں مصروف دیکھا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا کہ جس ہستی کے اتنے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں تو ضرور ان کو میرے دل کا حال معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ میرے دل میں سوچا کہ جب میں حاضر ہوں گا تو آپ منہ پھیر لیں گے اور اپنے خادم کو حکم دیں گے کہ ایک گچھا کھجوروں کا اور 2 دانگ پیاز لے کر آؤ، اور اس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہونی چاہیے۔ جب خادم یہ چیزیں لے کر آئے گا تو آپ مجھے ایک مخصوص لباس پہنائیں گے اور میرے سوال سے قبل ہی اس کا جواب دے دیں گے۔ یہ سب کچھ سوچنے کے بعد جب میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے مدرسے میں حاضر ہوا تو آپ محراب میں تشریف فرماتے۔ آپ نے مجھے کچھ ایسی نظروں سے دیکھا کہ میں سمجھ گیا کہ یقیناً میرے دل کا حال آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر روشن ہو گیا، لہذا آپ نے میرے تصور کے مطابق منہ پھیر لیا اور خادم سے فرمایا جاؤ ایک گچھا کھجور اور 2 دانگ پیاز لے آؤ اور اس میں ذرہ برابر کمی نہ ہو۔ پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خادم ایک مخصوص لباس جس کو تاقیہ کہتے ہیں لے کر آیا، جس پہ کھجوروں کا ایک گچھا بندھا ہوا تھا، پھر 2 دانگ پیاز بھی لے کر آ گیا، اور پھر جب وہ لباس مجھ کو پہنایا جا چکا تو آپ نے فرمایا اے صاحبزادے تمہارے دل میں یہی سب کچھ تو تھا۔ اس واقعے کے بعد میں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت ہی اختیار کر لی اور علم حاصل کرنے میں مشغول ہو گیا۔ کہتے ہیں جی بزرگ دلوں کے حال جان لیتے ہیں۔ کہتے ہیں آپ رائے ونڈ چلے جائیں، آپ ملتان شریف چلے جائیں، کسی بھی شریف جگہ پہ چلے جائیں تو مرید وہ ڈر ڈر کے بیٹھے ہوتے ہیں جی بزرگ دل کا حال جان لیتے ہیں۔ میں نے کہا نا، پرانیاں گلاں، پرانے فرقے، پرانے بزرگ ہوں تیرہ دی برسیاں بھی ہو چکی ہیں 1000 سالہ برسیاں، جو جتنا پرانا ہے وہ دی اتنی برسی ہو چکی ہے۔ میں یہ چیلنج کرتا ہوں، میں اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن کا یا اسٹرینتھ آف مٹیریل کا ایک فارمولا میکینکس آف مٹیریلز کا لکھ کے دیتا ہوں کاغذ کے اوپر، کوئی دنیا کا بزرگ مجھے دیکھ کے پڑھ کے بتا دے۔ ہاں اگر وقت کا پیغمبر ہو وہ پڑھ کے بتا سکتا ہے، کیونکہ اسے وحی کی تائید حاصل ہوگی۔ نبی علیہ السلام کو کئی مواقع کے اوپر آپ کو پتہ ہے کافروں نے سوال کیے ہیں، نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا، اللہ نے صورتیں نازل کر کے جواب سکھا دیے۔ قصہ موسیٰ اور خضر سکھایا، حضرت یوسف علیہ السلام کی بایوگرافی سکھائی، ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق سکھایا سورۃ الکہف میں۔ وہ ایک دیوبندی مولانا بیٹھا ہوا ہے کوئی مجہول قسم کا، اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں مفتی اعظم امریکہ ہوں۔ اس نے میرے جواب میں ریکارڈ کرایا، اس نے دیکھو کتنا گستاخ ہوا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو اللہ کے نبی کے سامنے بھی رکھو تو وہ بھی فارمولہ نہیں پڑھ سکتے۔ لعنت ہے تیرے ایسے عقیدے کے اوپر۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، بے شرم انسان۔ یہ میں اپنی ذات کی خاطر نہیں کہہ رہا، یہ تو حضرت عمر ہوتے تو پہلے تو اس کی وہ کرتے ہیں نا، پھر اگلی بات اس سے کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو تو اپنے بابے بچانے کے لیے یوز کر رہا ہے۔ وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کا وہ گناہ دھلنے والے واقعے کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا نبی علیہ السلام کے پیچھے اللہ ہے۔ سورہ ال عمران کی آیت نمبر 179 ہے کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ کسی غیر نبی کو غیب پر مطلع کرے، وہ اپنے پیغمبروں کو غیب کے اوپر اطلاع دیتا ہے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پہ ایمان لاؤ، بس اس حد کو کراس مت کرو۔ تو نبی علیہ السلام کو اگر یہ چیلنج دیا جائے وقت کے پیغمبر کو، وہ پڑھ کے سنا بھی دے گا، اس کو اللہ آنے واحد میں سب کچھ سکھا دے گا۔ بابوں کو اس لیے میں چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارا تو کہنا ہے کہ ہمارا اللہ سے تعلق ہے، اللہ کو تو آتی ہے نا انجینئرنگ، پڑھ کے بتاؤ۔ تم کہتے ہو ہم دلوں کے حال جانتے ہیں، ہمیں کشف القبور ہوتا ہے، وہ بھی کہانیاں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، بخاری میں بھی اس کا کچھ حصہ ہے۔ ایک مدعم نامی غلام تھا نبی علیہ السلام کا، خیبر کے موقع پر نامعلوم تیر لگا، وہ شہید ہو گیا۔ صحابہ نے کہا سیدھا جنتی ہے۔ آپ میں تم جنتی کہہ رہے ہو، اس نے تو مال غنیمت کی ایک چادر چرائی تھی جو آگ کی پہنا دی گئی ہے اس کے اوپر، میں دیکھ رہا ہوں۔ تو صحابہ کرام فوراً گھروں کو لوٹے، اگر کسی نے کوئی رسی کا ایک ٹکڑا بھی یہ سمجھ کے اٹھایا تھا نا اس کی تو خیر ہے، وہ بھی لا کے مال غنیمت میں جمع کروایا کہ یہ
سر وہ لوگ سمعنا و اطعنا تھے، سننے والے اور ماننے والے. تو صحابہ کرام کو تو سامنے میت کے اوپر آگ کی جو چادر نظر نہیں آئی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام گزر رہے تھے، آپ رک گئے، آپ کا خچر بدک گیا، کیونکہ آپ علیہ السلام اس پہ بیٹھے ہوئے تھے، اس کی برکت سے اللہ نے اس کو بھی دکھا دیا. ویسے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک مناظر جو ہے وہ جنوں انس کے علاوہ ساری مخلوقات دیکھتی ہیں. آپ فرمائیں 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چغلی کھاتا تھا. پھر آپ نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے 2 حصے کر کے لگایا، فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، نبی علیہ السلام کی مبارک ہاتھوں کی برکت سے. تو صحابہ کرام کو تو عذاب قبر نظر نہیں آیا. کہانیاں دل کا حال جان لیتے ہیں. سر اب زمانہ بدل چکا ہے، اب ہر طرف صدا ہے کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ علمی کتابی بات ہے.